ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 15۔ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا، زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا، تو کیا سچ مچ جدائی مجھ سے کر لی، تو کیا خود کو بھی آدھا کر لیا کیا۔ ہنر مندی سے اپنے دل کا صفحہ میری جان تم نے سادہ کر لیا کیا۔ جو یکسر جان ہے اس کے بدن سے کہو کچھ استفادہ کر لیا کیا۔ بہت کترا رہے ہو مغبچوں سے، گناہ ترک بادہ کر لیا کیا۔ یہاں کے لوگ کب کے جا چکے ہیں، سفر جادہ بجادہ کر لیا کیا۔ اٹھایا ایک قدم تو نے نہ اس تک، بہت اپنے کو ماندہ کر لیا کیا۔ تم اپنی کج کلاہی ہار بیٹھی، بدن کو بے لبادہ کر لیا کیا۔ بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سہراب؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے، سفید کاٹن کے سوٹ پر بلیو کلر کا کوٹ پہنے، بالوں کو سیٹ کرتے سہراب صاحب کو دیکھتی مہرین چوہان نے بغور دیکھا، جو پچھلے کئی دنوں سے ایسے ہی تیار ہو کر جاتے دیکھ رہی تھی، پر آج جب ان سے یہ تیاری برداشت نہ ہوئی تو پوچھ ہی لیا۔ ہاں خیریت، کوئی کام تھا؟ خود پر کلون لگاتے سہراب چوہان نے اپنے ٹھیک پیچھے کھڑی مہرین کے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی تھا تو، پر اگر آپ کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں میں چاچا کو کہہ دیتی ہوں۔ سہراب چوہان کی تیاری پر اسے حیرانگی سے دیکھتی مہرین نے بات بڑھانے کو کہا تھا۔ سہراب چوہان کی تایا ساد ہونے کی وجہ سے وہ بخوبی جانتی تھی کہ کیسے سہراب چوہان کی لگام کسنی تھی، تبھی وہ شاداب چوہان کو بیچ میں لائی تھی۔ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، بابا سائیں کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ مہرین کے شاداب چوہان کا نام لینے کی دیر تھی کہ سہراب چوہان کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ وہ عاطف، عادل اور عاصم کے اسکول جانا تھا، ان کے استاد نے بلایا ہے۔ پر آپ جا رہے تھے تو سوچا چاچا کو کہہ دوں۔ شاداب چوہان کے نام پر سہراب کے بگڑے رنگ دیکھتی مہرین نے اسے وجہ بتائی تھی۔ میں خود جاؤں گا، کب جانا مجھے بتاؤ۔ آج ہی جانا ہے، ایک نظر مہرین پر ڈالتے سہراب نے اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ آج اس نے گلبہار سے ملنے کا وعدہ کیا تھا جس کے لیے وہ تیار ہوا تھا، پر عین وقت پر اسکول جانے کا سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ چلے جائیں، میں اور چاچا سائیں چلے جائیں گے۔ سہراب کو پریشانی میں مبتلا دیکھ مہرین نے اسے مشورہ دیا تھا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، میرے بیٹوں کے اسکول، تم تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ مہرین کی بات پر مسکرا کر مہرین کو تیار ہونے کا کہتے وہ گلبہار سے ملنے کا ارادہ ملتوی کرتے گویا ہوئے تھے، جس پر مہرین گردن ہلاتی تیار ہونے کے لیے بڑھی تھی۔ یار مہرین جلدی کرو۔ پچھلے 20 منٹ سے مہرین تیار ہونے کے نام پر ڈریسنگ روم میں بند تھی، جب سہراب چوہان نے ٹائم دیکھتے اسے پکارا تھا۔ جی سہراب چلیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھے سہراب چوہان موبائل میں مصروف تھے جب مہرین نے باہر آتے اسے چلنے کا کہا تھا، اور وہیں مہرین کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئے تھے۔ آج نہ جانے وہ کتنے سال بعد دل لگا کر تیار ہوئی تھی، تبھی سہراب چوہان اسے دیکھتے مبہوت ہوئے تھے۔ سبز رنگ کے کپڑوں پر ہلکی پھلکی سی جیولری پہنے، وہ اپنے ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائے آج اپنے لمبے آبشار جیسے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھی، گہری خمدار پلکیں اوپر اٹھائے وہ مسکراتی نظروں سے سہراب چوہان کو ہی دیکھ رہی تھی، جو اسے عاطف کے پیدائش کے بعد پہلی بار ایسے تیار ہوئے دیکھ رہے تھے، ورنہ تو سارا دن بچوں میں خود کو الجھائے رکھتی تھی۔ مہرین اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جو سہراب چوہان کو بغیر کسی منت مراد کے ملی تھی۔ اس کے بابا سائیں کی خواہش پر جب مہرین سے سہراب کی بات پکی ہوئی تھی تب سہراب چوہان نے بغیر کسی اعتراض کے اپنے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکایا تھا جو اس کے حق میں بہتر ٹھہرا تھا۔ مہرین نے سہراب چوہان سمیت اس کے گھر اور ماں باپ کو اپنے ماں باپ سے عزت دے کر سب سے امیر آدمی بنا دیا تھا، پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عاطف، عادل، عاصم اور وحاج کے بعد تو وہ خود کو جیسے بھول ہی گئی تھی، اور اب دن بدن سہراب کو خود سے بیگانہ ہوتے محسوس کرتی مہرین نے واپس اپنی جون میں آنے کا سوچا تھا، پر شاید اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ جس شوہر کو واپس اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی وہ تو کسی اور کی طرف مائل ہوتا دل لگا بیٹھا تھا۔ چلیں سہراب۔ سہراب چوہان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر مہرین نے آگے بڑھتے چٹکی بجاتے اسے کہا تھا۔ ہونٹ سے اوپر آنکھ سے نیچے رخسار پہ واقع، کہ آج بھی ہیں چرچے تیرے اسی دل کے۔
مہرین کو دیکھ کر سہراب چوہان خود پر اختیار کھوتے اس کے چہرے کے نقوش چھوتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ شرم سے گردن جھکا گئی تھی۔ خیر میں اتنی تیاری کی ہے؟ حواس میں لوٹتے سہراب چوہان مہرین کا ہاتھ پکڑتے محبت پاش لہجے میں گویا ہوئے تھے، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ بس ایسے ہی سوچا آج اسکول سے واپسی پر ہم کچھ وقت کے ساتھ گزار لیں۔ مسکرا کر سہراب چوہان کا کالر درست کرتی مہرین نے کہا تھا۔ تو پھر وہاج کا کیا ہوگا؟ تم اسے بھی ساتھ لے کر چلو گی؟ مہرین کی بات پر مسکراتے سہراب چوہان اسے وہاج کے بارے میں پوچھتے ٹونٹ کیا تھا، جو اپنے بیٹوں کے لیے خود کو اور شوہر کو بھول گئی تھی۔ سہراب آپ بھی نا، وہ آج چاچا سائیں کے ساتھ ڈیرے پر گیا ہے۔ سہراب چوہان کا طنز سمجھتی مہرین نے خفگی سے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب چوہان کا بلند باک کہا گونجا تھا۔ اس کا مطلب پوری تیاری کے ساتھ آئی ہو مجھے گھائل کرنے؟ چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے سہراب چوہان نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ شرمائی تھی۔ یار مہرین، تم آج سچ میں مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ مہرین کے شرمانے پر سہراب چوہان نے تھروڑی پکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ بالکل 8 سال پرانی مہرین لگ رہی ہو، جیسے ہماری شادی کل ہی ہوئی ہو، میری شرماتی ہوئی خوبصورت دلہن۔ مہرین کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ لیتے سہراب چوہان نے دل سے تعریف کی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی وہی مہرین ہوں سہراب، پر آپ بدل گئے، آپ بالکل بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ سہراب چوہان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی عزت اور محبت دیکھتی مہرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا تھا۔ نہیں، میں آج بھی وہی سہراب چوہان ہوں جسے دیکھ کر تم کچن سے نہیں نکلتی تھی۔ میں تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ وہی سہراب چوہان رہوں گا جس نے پورے دل سے تمہاری ذمہ داری سنبھالی تھی اور تمہیں اپنے بچوں کی ماں بننے پر مبارکباد بھی دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے تھی۔ مہرین کے بالوں سے کھیلتے سہراب چوہان نے اس کی شرمیلی طبیعت یاد کرتے اسے عاطف کی پیدائش پر سب سے پہلے ملنے پر اپنے بیٹے کی ماں بننے کی مبارکباد دی تھی، جس پر مہرین کے سر پر کھڑی دائی اماں نے بھی اس کے کان کھینچے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ پھر بیٹی تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہماری۔ سہراب بس کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سہراب چوہان کی باتوں پر مسکراتی مہرین نے ان کے سینے پر سر رکھا تھا، جس پر وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما بولے تھے۔ شرم سے لال ہوتی مہرین نے اسے مصنوعی خفگی سے کہتے چلنے کا کہا تھا۔ مہرین کے شرمانے پر کہا لگاتے سہراب چوہان نے مہرین کا چلنے کا ارادہ کرتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ وجی میری جان، میں کب سے تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ آئمہ بیگم کو واپس آئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، جب سے وہ اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی کہ انہیں سامنے بازو پر کوٹ ڈالے تھکا تھکا سا وجدان آتا دکھائی دیا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر کہتی وجدان کو گلے لگا گئی تھی۔ موم، آپ کب آئیں؟ آئمہ بیگم سے ملتے وجدان نے خوشی سے پوچھا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمہارا ہی انتظار کرتی تھک گئی ہوں اب تو۔ وجدان کے ہاتھ سے اس کا کوٹ لیتی آئمہ بیگم اسے اپنے ساتھ لیے صوفے کی سمت بڑھی تھی۔ تو مجھے تو بتایا ہوتا موم، میں آپ کو ریسیو کرنے آتا۔ آئمہ بیگم کو خفگی سے دیکھتے وجدان نے شکوہ کیا تھا۔ تمہارے ڈیڈ سے بات ہوئی تو پتہ چلا تم کام میں مصروف ہو، اس لیے تنگ نہیں کیا۔ وجدان کی محبت پر پیار سے اس کا چہرہ دیکھتی آئمہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور بتاؤ کیسا چل رہا ہے تمہارا کام؟ وجدان کے چہرے کو بغور دیکھتی آئمہ بیگم نے پوچھا تھا۔ بس اچھا چل رہا ہے موم۔ آئمہ بیگم کے پوچھنے پر وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اور میرا کام کیسا چل رہا ہے؟ وجدان کے سر میں ہاتھ پھیرتی آئمہ بیگم نے اپنے مطلب کا پوچھا تھا، جس پر وجدان نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے وجی تمہیں پاکستان آئے، اور اب تک تم نے اس ایک چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ہاتھ نہیں کیا۔ یہ ٹاسک اتنا مشکل ہے یا پھر تم اسے سیریس ہی نہیں لے رہے؟ وجدان جو خاموشی سے آنکھیں بند کرتا آئمہ بیگم کو سن رہا تھا، پر ان کی آخر میں کہی بات پر وہ شرمندہ ہوتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ موم، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیسی بات ہے وجی؟ مجھے لگا تھا میری واپسی تک تم اپنا کام کر چکے ہوگے۔ میں گئی 2-3 دن کے لیے تھی، پر میں آج پورے 1 ہفتے بعد لوٹ رہی ہوں، اور میرا بیٹا وہیں کھڑا ہے جہاں میں اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ آئمہ بیگم کی بات پر وہ سر جھکاتا بولا تھا، پر آئمہ بیگم بغیر اس کی کوئی بھی بات سنے غصے سے دکھتا اپنا سر پکڑتے ہوئے ہذیانی ہوئی تھی، اور وہیں ان کی یہ حالت دیکھ وجدان بے یقینی سے انہیں دیکھتا ہوا پریشان ہوا تھا۔ موم ریلیکس، میں اسے اپنی باتوں میں لے چکا ہوں، پر جیسا آپ نے کہا وہ واقعی میں مشکل ٹاسک ہے۔ وہ اتنی جلدی باتوں میں آنے والی لڑکی نہیں ہے۔
اس کے لیے مجھے اسے تھوڑا اسپیس دے کر تھوڑا اعتبار میں لینا ہوگا۔ آئمہ بیگم کی حالت دیکھ وجدان نے انہیں گلے لگاتے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ وجی مجھے نہیں پتا، تم بس اس لڑکی کو کیسے بھی کر کے اپنی باتوں میں لو یا پھر اسے اغوا کر لو اور اس کی عزت کو پامال کر دو۔ میں بس اس کے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جو اس خوشی میں واپس لوٹی تھی کہ وجدان نے ان کے کہے کے مطابق اب تک تو افق کو اپنی باتوں میں لیتے استعمال کر لیا ہوگا، پر وجدان کی باتیں سن کر انہیں غصہ آیا تھا، اور اسی غصے میں وہ وجدان کو وہ کرنے کا کہہ رہی تھی جو وجدان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ موم، ایک لڑکی کے لیے وہ آئمہ بیگم کے غلط الفاظ لینے پر حیرانگی سے انہیں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کیا موم، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے وجی، تمہاری تو کتنی گرل فرینڈز رہی ہیں، تو تمہارے لیے ایک لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ آئمہ بیگم کو تو نہ جانے کیا ہوا تھا جو آج اسے بولنے ہی نہیں دے رہی تھی، بس اپنی کہتی وجدان کو حیران کر رہی تھی۔ موم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں مانتا ہوں میری بہت سی گرل فرینڈز رہی ہیں، لیکن میں ایسا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ کیا آپ کو اپنی ہی پرورش پر یقین نہیں؟ بے یقینی سے آئمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وجدان نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر آئمہ بیگم ہوش میں آئی تھی۔ نہیں وجی، میں نے ایسا کب کہا کہ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا۔ وجدان کو بے یقینی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر آئمہ بیگم نے بات کو سنبھالنا چاہا تھا جو وہ اپنے غصے میں بگاڑ چکی تھی۔ وجی میری جان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ پھر سے وہ شخص مجھے بھولتا نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے کئی سال وہاب کی ناراضگی جھیلی ہے۔ وجی مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وجدان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتی آئمہ بیگم نے بہتے ہوئے آنسوں کے درمیان کہا تھا، پر وجدان کو چپ دیکھ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اپنے کہے الفاظ کی معافی مانگ گئی تھی۔ موم، آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، بچوں سے ماں باپ معافی نہیں مانگتے۔ آئمہ بیگم کے بندھے ہوئے ہاتھ پکڑتے وجدان نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے موم، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے آپ کے اور ڈیڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیفیں سہیں۔ روتی ہوئی آئمہ بیگم کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وجدان نے انہیں اس 12 سال کے بچے کا وعدہ یاد دلایا تھا جس کے آسرے پر آئمہ بیگم نے وہ بچہ جو اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا، آخر جو وہ بڑے ہو کر ان کے دل میں جلتی آگ بجھانے کا جگرا رکھتا تھا۔ وجی موم نو، وجدان کی باتوں پر سیدھی ہوتی آئمہ بیگم نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگنی چاہی تھی، جس پر وجدان نے ان کے آنسو صاف کرتے سختی سے منع کیا تھا۔ میرا پیارا بچہ، پیار سے وجدان کی پیشانی چومتی آئمہ بیگم نے وجدان کو خود سے ناراض نہ ہوتے دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا، چلے میں آپ کو روم تک چھوڑ کر آتا ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ آئمہ بیگم کو سہارا دے کر کھڑا کرتا وجدان انہیں اپنے ساتھ لیتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ماضی، تمہیں شرم نہیں آئی آئمہ مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپاتے ہوئے؟ ہاتھ میں موجود تصاویر کو وہ آئمہ کے منہ پر پھینکتے ہوئے دھاڑے تھے جس پر وہ 1-2 ماہ کی بچی کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی، تو کہیں وہ کسی آدمی کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی، تو کہیں وہ فحاش کپڑوں میں ملبوس ہنستی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور وہیں کھیل کر آتے وجدان نے وہاب صاحب کے کمرے میں جانے کے لیے دوڑ لگائی تھی، پر ان کے کمرے سے چلانے کی آوازیں سنتا وہ خوف سے وہیں رکا تھا۔ وہاب، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک نظر تصویروں پر ڈالتی آئمہ کا رنگ اڑا تھا، آخر کو اس کے لاکھ چھپانے کے باوجود سچ وہاب صاحب کے سامنے آ ہی گیا تھا۔ تو کیا ہے یہ بتاؤ مجھے؟ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئی آنکھوں سے وہ آئمہ کو دیکھتے گویا ہوئے تھے، جس پر آئمہ کا بولنا مشکل لگا تھا۔ وہاب، وہ جھوٹ بول رہا ہے، خود میں حوصلہ پیدا کرتی آئمہ وہاب کی سمت بڑھتی ان کا ہاتھ پکڑتی بولی تھی، جھوٹ وہ نہیں تم بول رہی ہو اول روز سے۔ غصے سے آئمہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاب نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ موم رو رہی ہیں؟ وہاب صاحب کے چلانے پر جہاں وہ رو رہا تھا آئمہ بیگم کے رونے کی آواز سنتا وجدان کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ دور رہو آئمہ، مجھے افسوس ہے میں نے ایک فحاشہ عورت سے محبت کی جو مجھ سے شادی کے بعد بھی دوسرے مردوں سے تعلقات رکھتی ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہاب نے اسے گالی دی تھی، جس پر آئمہ نے آنسوؤں سے لبریز چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں وہاب، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں مانتی ہوں میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں، پر یہ سب جھوٹ ہے۔ وہاب کے آگے ہاتھ جوڑتی آئمہ نے تصاویروں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ اسے حقارت سے دیکھتے نگاہ موڑ گئے تھے۔
تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا. لوگ ہنسیں گے مجھ پر کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں غیر محرم پر عنایتیں کرتی ہے. غصے سے پاس پڑی ٹیبل پر رکھے لیمپ کو وہ آئمہ کی طرف پھینکتے ہوئے چلائے تھے کہ آئمہ بیگم کی ڈر سے چیخ نکلی تھی اور وہیں باہر کھڑے وجدان نے بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتے روم لاک کیا تھا. وہاب ایک بار میری بات سن لیں. وہاب کو غصے میں بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے دیکھ آئمہ نے ان کے پیروں کے پاس آتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب نے خون چھلکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. آج مجھے میرے بیٹے کی باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا تھا. مجھے آج احساس ہو رہا ہے وہ کیوں تم جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری عزت کے لیے جس کی کوئی عزت نہیں تھی. آئمہ کے بال پکڑتے وہاب نے شاویز کی باتیں سوچتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں کہا تھا، وہاب وہ آدمی کوئی غیر محرم نہیں ہے، وہ میرا پہلا شوہر ہے. اور بس آئمہ اب اور جھوٹ نہیں، میں تمہاری ساری اصلیت جان گیا ہوں کہ تم کیا تھی اور کیا ہو. وہ بچی وہ ناجائز تھی نا، تبھی تم اس معصوم کو پتہ نہیں کہاں پھینک کر آئی ہو. وہاب صاحب کے پیر پکڑتی آئمہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہاب صاحب دھاڑے تھے اور وہ خوف سے کانپتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی. جب وہاب نے اس کی بچی کی بات کی تو وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی تھی. ارے بالکل درست تھا میرا فیصلہ کہ مجھے تم جیسی عورت سے کوئی اولاد نہ کرنے کا کہا تھا. تم نے تو پہلے ہی ایک بچی کو پتہ نہیں کس کے حوالے کیا. پیدا کر کے تمہارا کیا بھروسہ کل جو تم میرے بچوں کو بھی بیچ دیتی. شادی کے شروع کے دنوں میں ہی وہاب نے آئمہ کو اچھے سے یہ سمجھا دیا تھا کہ اسے وجدان اور شاویز کے علاوہ اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے. جس پر آئمہ کو برا تو لگا تھا اور اس نے وہاب کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، پر وہاب اپنی بات پر قائم رہتا، اسے وجدان کے ساتھ اچھے سے رہنے کا کہتا. یہ باور کروا گیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ پیار محبت سے رہے گی تو اسے وہاب سے بھی پیار محبت اور بے تحاشا عزت ملے گی. میں نے اسے اس کی جگہ پر چھوڑ دیا تھا، وہ جن کی امانت تھی میں نے اسے ان کے حوالے کیا. وہاب آنسوؤں کے درمیان میں کہتی آئمہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی. کتنے لیے تھے اس آدمی سے تم نے؟ تعصب سے آئمہ کے نکلے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے وہاب نے سخت گیر لہجے میں پوچھا تھا، جس پر آئمہ نے شرمندگی سے نظر جھکائی تھی. وہ تو سمجھی تھی زندگی میں اب اس کے ماضی کی کوئی جھلک نہیں ہوگی، پر آج اس شخص نے وہاب کے سامنے اس کی ساری سچائی بتاتے اسے اور اس کے زندگی میں پہلے دل سے نبھائے رشتے کو بھی ختم کر دیا تھا. وہاب پلیز نہیں. کیوں نہیں؟ مجھے بھی تو پتا چلے کتنے میں بکنے والی ہو تم. وہاب کے آگے ہاتھ جوڑتی آئمہ نے شرمندہ ہوتے کہا تھا، جس پر وہ غم و غصے سے ہنستے ہوئے پوچھ رہے تھے. لہجے میں مان اور محبت کے ٹوٹنے کا دکھ تھا جو وہاب کے دل کو چھلنی کیے ہوئے تھا. وہاب کیا وہاب؟ ہاں ایسے ہی ان مردوں کو پکارتی ہوگی تم. غصے سے اسے ٹھوکر مارتے وہاب نے کھڑے ہوتے کہا تھا. آئمہ کی آنکھوں میں آنسو اور سچائی دیکھ وہاب کو اپنے دل کی بے ایمانی لگی تھی. جب ہی وہ آئمہ سے دور ہوا کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا. وہاب ایک بار میری بات سن لیں. وہ سب پہلے تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، وہ سب میری مجبوری تھی، پر اب میں خود کو اس جہنم سے نکال چکی ہوں. وہاب صاحب کی پیٹھ دیکھتی آئمہ نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا تھا، جس پر وہاب صاحب کے دل نے اسے یقین کرنے کا کہا تھا، پر وہ اپنے دل کی نہ سنتے آئمہ کی طرف سے کان بند کر گئے تھے اور ایسے ہی روتی بھی لگتی آئمہ کو چھوڑتے ہوئے وہ دروازہ زور سے بند کرتے نکلے تھے. وہاب پلیز. وہاب صاحب کے پیچھے بھاگتی آئمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی جو بغیر اس کی سنے گھر سے نکل گیا تھا. موم. وہاب صاحب کے جانے کا یقین کرنے کے لیے باہر آتے وجدان نے سیڑھیوں پر بیٹھی آئمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تھا. کیا ہوا آپ کو؟ آئمہ کی اجڑی حالت دیکھ وجدان کو رونا آیا تھا. تبھی ہی وہ اس کے پاس بیٹھتا پوچھ گیا تھا اور وہیں کسی اپنے کی تلاش میں بیٹھی آئمہ کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ وجدان کو گلے لگاتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. وجی مجھے معاف کر دو. وجدان کو سینے سے لگائے ہوئے آئمہ نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی جو اس کے اور وہاب صاحب کے بیچ ہوئی بات سے سرے سے ہی ناواقف تھا. اسے تو لگا تھا شاید وہاب ایسے ہی ناراض تھے، پر آئمہ کا رونا اسے بھی رلا رہا تھا. وجدان میں نے تمہیں دل سے اپنا بیٹا مانا ہے، صرف کہا نہیں ہے. وجدان کی پیشانی پر بکھرے بال سائڈ پر کرتی آئمہ نے اسے پیار کیا تھا. یہ سچ ہی تھا کہ وہاب صاحب کا کوئی اور بچہ نہ کرنے کی بات پر اسے تکلیف تو ہوئی تھی، پر وہ وجدان کو وہاب صاحب کے محبت پانے کے لیے پیار کرتی تھی. پر کب وہ ان کے دل کے قریب ہوا اسے خود نہیں پتا چلا تھا. موم کیا ہوا ہے؟ معصومیت سے پوچھتے وجدان نے آئمہ کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر آئمہ نے نم آنکھوں سے وجدان کو دیکھا تھا. وجی تمہارے ڈیڈ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں.
وجدان کو اپنے اور وہاب کے بیچ ہوئی غلط فہمی دور کرنے کے لیے استعمال کرنے کا سوچتی آئمہ مسکرائی تھی۔ آخر کو وجدان ہی اسے یہاں ٹکائے رکھ سکتا تھا، تبھی ہی وہ وجدان کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔